السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ٹاپک ہے ناحق کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے والے کی سزا۔ مذہبی اسلام نے کسی کی جائیداد، پراپرٹی، مال و دولت پر ناحق قبضہ کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، من ظلم قید شبر من الارض توقہ من سبع اراضینا۔ یہ بخاری مسلم کے متفق علیہ روایت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ظلم قید شبر من الارض، جس نے ایک بالست زمین بھی ناحق قبضہ کیا، جس نے کسی کی زمین پر ناحق ایک بالست بھی قبضہ کیا، تو وقہ، اسے قیامت کے دن من سبع اراضین، ساتوں زمین کا طوق پہنایا جائے گا گلے میں۔ جو لوگ دوسرے کی زمین جائیداد کو ہڑپ کر لیتے ہیں، پراپرٹی پر غلط طریقے سے ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کامیابی حاصل کر لی ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم رشوت دے کر کے، پیسے دے کر کے فیصلہ اپنے حق میں کرا لیے ہیں۔ حقیقت میں اگر وہ جانتے ہیں کہ یہ زمین جائیداد، پراپرٹی، یہ پلاٹ میرا نہیں ہے بلکہ دوسرے مسلمان بھائی کا ہے، اور وہ ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں، زبردستی اس پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں، تو وہ سوچ لیں ان کا انجام مرنے کے بعد اچھا نہیں ہوگا۔ حدیث رسول کی روشنی میں جس نے ایک بالست بھی ناجائز زمین پر قبضہ کیا ظلماً، اسے قیامت کے دن ساتوں زمین کا طوق پہنایا جائے گا، یہ سزا ہوگی۔ اور ایک حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور واضح فرمایا، من اخذ من الارض شیئا بغیر حقہ، جس نے زمین سے کسی کا کوئی حصہ ہڑپ کیا، کچھ بھی ہڑپ کیا، وہ اس کا نہیں ہے، ناحق ہڑپ کیا، ظلماً ہڑپ کیا، کسی کی جائیداد، کسی کا پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کیا، خسف بہ یوم القیامہ الی سبع اراضین، تو اسے ساتوں زمین کے تہ میں، ساتوں زمین میں قیامت کے دن اسے دھنسایا جائے گا۔ یہ سزا ہے میرے بھائیوں، یہ سزا ہے۔ اور صحیح مسلم کے ایک حدیث میں پیارے نبی نے اور واضح کر دیا، من ادعا ما لیس لہ، جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے، ایسی پراپرٹی، ایسی دولت، ایسا پلاٹ کا دعویٰ کیا جو اس کا نہیں ہے، فلیس منا، تو اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ ان تمام حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ آج موجودہ زمانے میں ہمارے جو مسلمان بھائی دوسرے غریب بھائی کی، پڑوسی کی، رشتہ دار کی زمین ناحق قبضہ کر لیتے ہیں، ظلماً ہڑپ کر لیتے ہیں، مرنے کے بعد انہیں اتنے حصے کا طوق گلے میں پہنایا جائے گا، گلے میں ڈالا جائے گا، اور اتنے حصے میں ان کو دھنسایا جائے گا۔ لہذا میرے بھائیوں، دنیا فانی ہے، مرنا ہے، مر کر کے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ جو صاحب اولاد ہیں، میں ان کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد نہ کیجیے۔ جو لوگ دوسروں کی جائیداد، زمین ہڑپ کیے ہوئے ہیں، پراپرٹی پر ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں، وہ سچے دل سے توبہ کریں، اور جس کا ہڑپ کیا ہے اس کے حوالے کریں، ورنہ جتنا ہڑپ کیا ہے اتنے حصے میں قیامت کے دن اسے دھنسایا جائے گا، اور اتنے حصے کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آئے مقدمہ لے کر کے، معاملہ لے کر کے۔ ایک آدمی چرب زبان تھا اور دوسرا سیدھا سادہ تھا مزاج کا، اپنی بات نہیں رکھ پاتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی اور فیصلہ کیا۔ آپ نے کہا کہ دیکھو میں انسان ہوں، میں دونوں کی باتیں سن کر کے فیصلہ کر رہا ہوں۔ اگر ہم نے فیصلہ کیا اور دوسرے کا حصہ کاٹ کر کے دوسرے کو دیا، تو جس کو میں دے رہا ہوں، جس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہوں، اگر میں نے غلط فیصلہ کیا ہے تو جہنم کے آگ کا ٹکڑا کاٹ کے میں دے رہا ہوں۔ استغفر اللہ، جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کر کے میں دے رہا ہوں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج دیہاتوں میں، شہروں میں بہت سے لوگ اپنے سگے بھائی کی زمین پراپرٹی قبضہ کیے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ اپنے بھائی کی جائیداد کو ہڑپ کیے ہوئے ہیں، اپنے غریب پڑوسی کی زمین پر مکان بنائے ہوئے ہیں، اپنے رشتہ دار کے جائیداد کو، پراپرٹی کو اپنے قبضے میں کیے ہوئے، غلط طریقے سے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے۔ حقوق العباد کا مسئلہ ہے اور حقوق العباد کا معاملہ بہت ہی نازک ہے میرے بھائیوں۔ دنیا میں ہم ہیں، دنیا فانی ہے، کب موت آ جائے، کس گھڑی آ جائے، کس وقت آ جائے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ معاملات بالکل صاف رکھنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کل مرنا ہے، آخرت کی تیاری کریں۔ ایک دوسرے کا لین دین ہے، ایک دوسرے کے معاملات میں گڑبڑی ہے، اس کی اصلاح کریں، اور غلطی ہے تو معافی مانگیں، لین دین ہے تو معاملہ صاف کر لیں، اور کسی کی جائیداد اگر ہم نے ہڑپ کی ہے، پراپرٹی ہڑپ کی ہے، اور کوئی بھی مال و دولت ہڑپ کیا ہے تو اللہ کے واسطے اس کو ہم حوالے کریں۔ اللہ ہم سب کو اس پر غور خوض کرنے اور سچے دل سے توبہ کرنے اور ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔